اور اپنے عمل کو اور اس کے رسول کی بات کو مانو گے تو اللہ تمہارے اعمال کی حفاظت کرے گا، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، ان کی بات کو نہیں مانو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو غارت اور برباد کر دے گا۔ شریعت اسلامیہ نے جہاں بہت ساری چیزوں کو جائز قرار دیا، ان جائز امور میں سے ایک چیز ہے مذاق کرنا۔ مذاق کرنا یہ اسلام میں بالکل جائز ہے، لیکن اس کی حد بتائی گئی ہے کہ انسان حد میں رہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرے۔ مذاق جب حد سے گزر جاتا ہے تو پھر یہ فتنہ، فساد، جھگڑا اور تباہی لے کر آتا ہے۔ لہذا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق کرنا الگ ہے، مذاق اڑانا الگ ہے۔ اسلام نے مذاق کرنے کی اجازت دی ہے، مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ کسی کی عزت کا جنازہ نکال کر، کسی عزت کے تماشے بنا کر کے اس کا مذاق اڑانا یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ یقیناً مذاق کی شرعی حد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق کیا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ آپ کے مذاق کے کئی دلائل موجود ہیں، لیکن مذاق ایک شرعی حد کے اندر ہونا چاہیے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اللہ کے نبی نے جائز قرار نہیں دیا۔ مذاق میں کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ تو ایک انسان دوسرے انسان سے مذاق کر سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ آپ کے مذاق کرنے کی وجہ سے آگے والا ہرگز تکلیف محسوس نہ کرے۔ مذاق ہلکا ہو اور شرعی حد کے اندر ہو، حد سے زیادہ اور لمٹ کراس کرنے والا مذاق نہ ہو۔ عزیز نوجوان دوستو، اگر کوئی مذاق میں کسی مومن کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے ان پر تہمت لگاتے ہیں یا ان کے ساتھ ہنسی مذاق کا معاملہ کرتے ہیں، اثما مبینا، یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ مذاق یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب افسوس کی بات اور بے انتہائی افسوس اس بات کا مقام ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کا تو مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوست کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور اس کے مذاق میں اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ مذاق حد سے زیادہ کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ انسانوں کو تکلیف دینے کی بات تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فتنوں کے دور میں مبتلا ہو کر لوگوں نے اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور شریعت کی چیزوں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ کبھی حجاب کے نام پر عورتوں کے پردے کا مذاق بنایا جاتا ہے، کبھی سلام کا مذاق بنایا جاتا ہے، کبھی اللہ کی آیتوں کا استعمال کر کے مذاق بنایا جاتا ہے۔ انسٹاگرام اور شارٹس کے، ریلز کے فتنوں کے دور میں، ریلز بنانے کے چکر میں، شارٹس بنانے کے چکر میں، مشہور ہونے کے چکر میں، فیم اور شو آف کے زمانے میں لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ استہزاء کیا ہے، کبھی شرعی معاملوں کو لے کر استہزاء کیا ہے۔ جس کا تعلق شریعت سے ہے، یہ داڑھی سنت نبوی ہے، کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ کی قرآن کی آیتیں یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کی آیتوں کا مذاق اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ، کیا لوگوں کو اللہ، اس کا رسول اور اس کی آیتیں ملی تھی کہ اللہ کے ساتھ مذاق کیا جائے؟ کیا لوگوں کو کوئی چیز دوسری نہیں ملی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے لا تعتذروا، حدیث سے آگے نہ بڑھو، قد کفرتم بعد ایمانکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو جاؤ، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو جاؤ گے۔ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں کے ساتھ استہزاء کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ آج دیکھیے انسٹاگرام کے ریلز اور یوٹیوب کے شارٹس کے نام پر کتنے مسلمان اللہ اس کے رسول اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کتنی آیتوں کے ساتھ اللہ کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بچنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے قد کفرتم بعد ایمانکم، اپنے آپ کو کافر نہ بنا دو اس کے بعد کہ تم مومن ہو چکی ہو۔ مومن ہونے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہ اڑاؤ، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مومن کے ساتھ مذاق کا معاملہ کرنا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا، اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ شریعت میں بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرے؟ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے شریعت کا مذاق اڑانے کا کتنا خطرناک الزام ہوتا ہے۔ ہم کائنات کے رب کا مذاق اڑا رہے ہیں،
ذرا تصور کر کے دیکھیے. گزشتہ 2 دن پہلے ایک بچے کے منہ سے میں نے سنا, وہ کہہ رہا تھا ربنا آتنا کبات گودنا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہیں, اور ہم ہنسی مذاق سمجھتے ہیں اس کو. یہ ہنسی مذاق کی باتیں ہیں, یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ استہزاء ہے, اور اللہ کی آیتوں کو لے کر کے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. ایک بندہ گالی دینے جا رہا ہے, ماں کی گالی دینے جا رہا ہے, اور جیسی سر پہ ٹوپی آ گئی وہ ماں کی گالی مالک کی امیدی میں بدل گئی. لا حول ولا قوت. یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہیں. یہ وہ کام کر رہے ہیں جو ابو جہل کا کام تھا, یہ وہ کام کر رہے ہیں جو ابو لہب کا کام تھا. آج اللہ کی قسم آپ دیکھیں گے کئی مسلمان نوجوان آپ کو شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آئیں گے, مگر ہم کو وہ چیز معمولی لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز پڑھا رہے ہیں. سورہ مدثر کی آیت اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں. قرآن کریم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لواحة للبشر عليها 19. اللہ کے نبی قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. آیت کا ترجمہ ہے جو اللہ کے نبی جو نماز پڑھ رہے تھے ان آیتوں کا ترجمہ. قریب اللہ کافروں کو مشرکوں کو سقر کی آگ میں ڈالے گا. تم کو کیا معلوم کہ سقر کیا ہے؟ لواحة للبشر, یہ ایسی آگ ہے جو انسان کے چہرے کو جھلسا دے گی. علیہا 19. اللہ نے جہنم میں کافروں اور مشرکوں کو عذاب دینے کے لیے 19 فرشتوں کو مقرر کیا. 19. جب اللہ کے نبی آیتیں پڑھ رہے تھے, ابو جہل کا گزر ہوا. نماز کے بعد ابو جہل اللہ کے نبی کے پاس آیا, کہا محمد کیسی آیتیں پڑھتا ہے, تیری آیتیں سن کر کے مجھے ہنسی آتی ہے. کہتا ہے کہ تو نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں تم نے نماز میں یہ کہا کہ اللہ نے ہم ظالموں کو, ہم مشرک کو عذاب دینے کے لیے اللہ نے 19 فرشتوں کو رکھے. بس اللہ کی آیت کا مذاق, قرآن مجید کا مذاق پڑھایا ابو جہل نے. یہ ابو جہل کی صفت ہے, قرآن کا مذاق پڑھانا. اس امت کا گراؤنڈ ہے. چلے گئے مذاق اڑا کر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو نکلے کہ اللہ کے کلام کا مذاق اڑایا گیا. پوچھا اللہ کے رسول, ابو جہل اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا کے گیا ہے آپ کے سامنے. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں, اللہ کہتا ہے کہ جہنم میں اللہ نے مشرکوں کو عذاب دینے کے لیے 19 فرشتوں کو رکھا ہے, جو 19 فرشتوں کا مذاق اڑا کے جاتا ہے. کیا کہا تھا ابو جہل نے؟ محمد یہ تو بہت آسان سی بات ہے. میں اور مکہ کا ایک پہلوان ہے جس کا نام رکانہ ہے. رکانہ اور میں مل کر کے 17 فرشتوں سے لڑیں گے, باقی 2 فرشتوں سے مشرکین مکہ لڑ لیں گے. فرشتوں کا فیصلہ ختم. اللہ کی آیتوں کے ساتھ فرشتوں کا مذاق. اللہ کے نبی کہتے عمر ابو جہل نادان ہے, یہ اللہ کی طاقت کو نہیں جانتا, یہ کائنات کے رب کی عظمت کو نہیں جانتا. کیا کہہ کر گیا ہے وہ؟ ابو جہل یہ کہہ کر گیا ہے کہ 17 فرشتوں سے یہ اور مکہ کا رکانہ دونوں مل کر کے 17 فرشتوں سے لڑ لیں گے, اور باقی 2 فرشتوں سے مشرکین مکہ لڑ لیں گے, فرشتوں کا حصہ ختم کر دیں گے. اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے, یہ نہیں جانتا اللہ کی طاقت کیا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو مقرر کیا, 19 فرشتے جو اللہ نے رکھے ان کو عذاب دینے کے لیے, 19 میں سے 18 ہٹا دیجیے. ایک فرشتے کی کیفیت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. ایک فرشتہ جہنم میں اتنا لمبا ہوگا, کہتے اللہ کے رسول ایک فرشتے کے ٹخنے, ٹخنا کس کو کہتے ہیں؟ پیر کے جو سب سے نیچے ہوتا ہے ٹخنا, جہاں سے ہم وضو کرتے ہیں, ایک ٹخنے سے لے کر تلوے تک. فوٹو بیٹا آپ کا ٹخنا کا ہے, ٹخنا بتاؤ. وہ ہے ٹخنا. تلوا کا ہے آپ کا. کتنا فاصلہ ہے ٹخنے اور تلوے میں؟ کتنا ہے؟ کتنا فاصلہ ہے؟ 2 انچ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو جہل نادان ہے, یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا کے گیا ہے, اللہ کی طاقت کو نہیں جانتا, اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا. اللہ نے جہنم میں مشرکوں کو عذاب دینے کے لیے 19 فرشتوں کو رکھا ہے. ایک فرشتے کا عالم یہ ہے, اتنا بڑا ہے. وہ کہتے ہیں ایک فرشتہ اتنا لمبا ہے کہ ایک فرشتے کے ٹخنے سے لے کے تلوے تک کا سفر اتنا لمبا ہے کہ اگر ایک تیز رفتار گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے گا تو فرشتے کے ٹخنے سے تلوے تک نہیں پہنچ سکے گا. اتنا لمبا فرشتہ ہے, اس لیے ٹخنے سے لے کے تلوے تک کی کیفیت ہے. پورا فرشتہ کتنا بڑا ہے, اور اس کے سامنے یہ ابو جہل کی کیا حیثیت ہے جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا کے گیا ہے. اللہ نے 19 فرشتوں کو رکھا جو ابو عذاب دے دے جانے میں. بے رحم فرشتے,
اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے شاعر کی عزت کرو، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے دین کی، اللہ کے شاعر کی کسی بھی چیز کا مذاق نہیں اڑا سکتے جس کا تعلق دین سے۔ اگر تم نے اللہ اس کے رسول یا اس کی آیتوں کا یا دین کا مذاق اڑایا تو یہ کفر کی بات ہے، اور اللہ دہتی ہوئی آگ کا وعدہ کرتا ہے جو اللہ کے دین کے ساتھ مذاق۔ لہذا اس خبیث عمل سے میں اور آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو بچا کے رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے وہ جملہ نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ اس کے رسول یا دین کا معاملہ ہو جائے، قد کفرتم بعد ایمانکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ مومن ہونے کے بعد میں اور آپ کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اس کے رسول سے اور دین کے شاعر سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ استہزاء بالدین سے مجھ کو اور آپ کو ہماری نسل کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔